لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں گزشتہ نشست میں فجر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جذب کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ پہلے جن چیزوں میں انسان عزت تلاش کرتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی ان چیزوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد انسان ان چیزوں میں عزت تلاش کرتا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ہو، جس میں اللہ کو راضی کرنا ہو۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، بعض حضرات نے وحشی بن حرب اور بعض نے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے انہیں۔ ان کے جذب کا یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں اپنا بناتے ہیں، یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان ساعتوں میں ان واقعات سے کچھ سبق لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور باقی ماندہ زندگی اللہ ایسے گزروائے جیسے اللہ ہمیں زندگی کو گزروانا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، سب سے قیمتی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی وہ ہے انسان کی زندگی یا وقت۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کا قدم ہل نہیں سکے گا۔ ان میں پہلی 2 چیزیں ہیں عن عمرہ فیما افناہ، عمر کو کس کام میں لگایا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کو کہاں کھپایا۔ اگر اللہ کی راہ میں لگایا ہوگا، اللہ کی یاد میں کچھ وقت لگایا ہوگا، اللہ کرنے میں، نمازیں وقت پر ادا کرنے میں لگایا ہوگا تو جواب آسان ہوگا۔ اور اگر یہ بتایا کہ 8 گھنٹے کرکٹ میچ دیکھتے رہے، پوری رات رمضان میں کرکٹ کھیلتے رہے، وقت کو اس طرح ضائع کیا تو میرے دوستو بہت گھاٹے کا ہم نے سودا کیا ہے۔ پھر اللہ اس وقت کی تنگی سے، پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو حضرت وحشی، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید انہوں نے کیا احد کے موقع پہ، یہ سب جانتے ہیں۔ اور پھر کس طریقے سے ان کے جسم مبارک کا انہوں نے حشر کیا تھا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ پر ناراض ہوئے، گنتی کے 1-2 صحابی ہیں، ان میں سے حضرت وحشی سر فہرست ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جب یہ لے آئے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس نہ آنے دیا کرو، کیونکہ جب یہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے چچا کے زخم یاد آ جاتے ہیں اور احد کا میدان یاد آتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار بھی تھا، لیکن فیض بھی پہنچانا تھا، فیض نبوت بھی پہنچانا تھا کہ جب پاس آئیں گے تو وہ فیض نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، اس لیے کہ میری سوچ پھر ان کے بارے میں ویسی ہوگی کہ مجھے وہ زخم یاد آئیں گے تو وہ سوچ میں فرق پڑے گا۔ تو فیض بھی پہنچانا ہے، اس لیے کہا کہ میرے پاس نہ آنے دیا کرو۔ بہرحال انہوں نے حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے جسم کا برا حال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اتنا دکھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا، اور اللہ کی قسم بھی کھائی کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے۔ تو آیت نازل ہوئی اور یہ آیت دلیل نبوت ہے، یعنی
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے یہ کلام لکھا ہوا ہونا ہوتا، جیسا کہ قریش اور کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے خود بنا لیا یہ، تو جو خود بناتا ہے وہ اپنے آپ کو تنبیہ نہیں کرتا، وہ تو اپنے لیے ساری گنجائشیں نکالتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جیسے ہی انہوں نے قسم کھائی اللہ نے آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ بھی کسی ایک کافر کے ساتھ ایسا کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے کسی شخص کے ساتھ ایسا ہوا اور آپ اس کے بدلے میں 70 کافروں کو ماریں گے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اور پھر آگے اللہ نے ڈھارس دی کہ لیکن اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو میرے لیے خیر فرمایا۔ اے صحابہ سن لو، میں صبر اختیار کروں گا، اب کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے توڑنے کا کفارہ بھی ادا کیا۔ یہ آیت ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، حافظ صاحب، اور وہ ایک طویل عرصے سے تراویح سنا رہے ہیں۔ ان کا قرآن بڑا مستحکم ہے، غلطیاں بہت شاذ ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں۔ وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ یہ آیت اتنی ازبر یاد ہے مجھے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اس کا اگلا جز وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ اتنی ازبر مجھے یاد ہے کہ اکثر و بیشتر اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن میں جب قرآن حکیم میں یہ تلاوت کرتا ہوں تو یہ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ میں ہمیشہ اٹکتا ہوں۔ اور اٹکتا اس لیے ہوں کہ مجھے مطلب ضرورت پڑتی ہے کہ پیچھے سے کوئی لقمہ دے اور میں اس کو صحیح کروں، تو حالانکہ بڑی آسان بھی اور ایک جز ہے ایک آیت کا اور اکثر پڑھی بھی جاتی ہے، تو وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس وقت میں اٹک جاتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو مجھے پکی یاد ہے، بس یہ ذہن میں آیا اور میں اٹک گیا۔ تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اپنے حافظے پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کسی کو اللہ نے وجاہت دی ہے تو وہ اس کے اوپر گھمنڈ نہ کرے، کسی کو اللہ نے مال و دولت دی ہے تو اس کے اوپر نہ اکڑے، کسی کو اللہ نے اچھی تعلیم دی ہے تو اس کے اوپر بھروسہ اور اس پہ اکڑے نہیں، اور کسی کو اللہ نے کوئی حیثیت دی ہے تو وہ اس کے اوپر نہ اکڑے، اس لیے کہ اللہ قادر ہیں ایک لمحے میں وہ گھمنڈ خاک میں ملا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، یہ دعا کیا کرو میرے دوستو کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھیننے سے ہمیں محفوظ رکھے، وہ نہ چھینے اس میں، بلکہ برکت اللہ عطا فرمائے، آمین۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی وحشین یدعوہ الی الاسلام، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا، کہ یعنی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بھئی آ جاؤ اسلام کے، دیکھیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کچھ اور فرما لیا، اللہ نے اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیا، تو ایک ایسے قاتل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کا قاتل ہے، اس کو اپنا بنانے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا، تو اب اللہ کیا کر رہے ہیں بتانا میں یہ چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ وحشی ایمان لے آؤ، فارسل الیہ، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھیجا۔ اب یہ تو قاتل ہے نا، اس کو تو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ایمان لے آؤ، تو یہ دوڑا ہوئے آتے اور فوراً گر جاتے کہ میں نے اتنا بڑا ظلم کیا، جرم کیا، قتل کا ارتکاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جگر اور کیا آپ کا دل ہے کہ آپ مجھے ہی دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ۔ لیکن وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان من قتل او اشرک او ازنا،
کہ جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہوئی ہے، او زنا، یہ ہے لفظ صحیح، قتل او اشرکا او زنا، جو شرک کرے، قتل کرے اور زنا کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کریں گے۔ تو اب اس نے کہا کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اللہ نے تو یہ فرمایا قرآن حکیم میں، اور میں ان تینوں چیزوں کا ارتکاب کر چکا ہوں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کفار بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کیا کرتے تھے، وہ بھی جب آیات نازل ہوتی تو اس کے اوپر غور کرتے تھے۔ تو اس نے یہ کہا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے کیسے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں جبکہ میں نے وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ کرے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں نے تو یہ سب کام کیے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس کرنے کے لیے اتنا منا رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو میرے دوستو یہ سوچتے ہیں، کبھی کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میرے تو اتنے گناہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ تو جس کا یہ خیال ہو کہ اس کے اتنے گناہ ہیں پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرے اور تجدید ایمان کر لیا کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ میرے گناہ اتنے ہیں اور اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالباً کوئی چھوٹی چیز ہے کہ گناہوں کے آگے وہ کیا کام کرے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ عاجزی میں آدمی کہتا ہے، انکساری میں کہتا ہے، لیکن میرے دوستو بہت ساری باتیں عاجزی اور انکساری میں بھی پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل کو اللہ دوسرے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جس نے توبہ کر لی اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ دیکھیں اس نے پہلی کنڈیشن لگائی تھی کہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہوئے ہیں اور آپ کے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ پھر دوبارہ اللہ نے آیت نازل فرمائی، الا مگر وہ شخص من تابہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل اور عمل کیا، عملا صالحا نیک اعمال کیے، جس نے نیک اعمال کیے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو دنیا میں ہے کوئی ایسا حلم والا جو اپنے محبوب عزیز کے قاتل کو اس طرح بخشے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جب ان کے پاس بھیجا تو اس نے یعنی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک نیا پیغام سنایا، یعنی نیا جواب دیا۔ ہذا شرط شدید، اس نے کہا یہ تو بڑی سخت شرط ہے کہ عمل صالحا، میں توبہ کر سکتا ہوں، ایمان لا سکتا ہوں، لیکن وہ عاملہ عملا صالحا ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں، اس میں مجھے ذرا اس بارے میں اعتماد نہیں ہے، یعنی لا اقدر علیہ، میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مجھ سے آگے گناہ ہو جائیں، عمل صالح تو میں مستقل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اسلام کے لیے بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل فرما رہے ہیں اور یہ ناز نخرے دکھا رہے ہیں اور اللہ ناز اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ ہے کمال کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناز اٹھا رہے ہیں، اور کیا حلم ہے اللہ کا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس بستی میں عذاب نازل کرو، عذاب کی جو بھی شکل انہیں لے کے بھیجی ہو۔ جب یہ فرشتے قریب پہنچے ہی تھے، عذاب نازل ابھی ہوا نہیں تھا، کرنے والے تھے، تو اس بستی میں ایک عورت روٹی پکا رہی تھی اور اس کا ایک شیر خوار بچہ، چھوٹا بچہ انفینٹ، وہ رو رہا تھا، وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ روٹی پکاتے ہوئے، روٹی جب پکتی ہے تو خواتین جانتی ہیں کہ ایسی ایک وقت آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ اگر اب یہ روٹی ہٹائی تو روٹی کچی رہ جائے گی اور اگر رکھی رہنے دی تو جل جائے گی، تو اس لیے وہ اس کو مکمل کرتی ہیں، یہ 20-25 سیکنڈ کا جو پروسیس ہے۔ جب یہ بچہ زیادہ رویا تو اس عورت نے، اس کی ماں نے چیخ کے کہا، اسکت یا بنیا، اے میرے بچے چپ ہو جا، ان ربی حلیم، میرا رب تو بہت حلیم ہے، یعنی جو اتنا حلیم رب ہے جس کے تم بندے ہو، تمہیں برداشت نہیں ہے، اس کی صفت کوئی تو تیرے اندر آنی چاہیے کہ تجھ میں برداشت ہو۔
تو بس جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سنی، اللہ نے عذاب کے فرشتوں سے کہا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اب ہم اس بستی میں عذاب نہیں دیں گے اور اس بستی کے گناہوں کو برداشت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اس بستی میں ایک عورت ایسی ہے جو مجھے حلم والا اور برداشت والا سمجھتی ہے، تو اب میں اس کے سمجھنے کے مطابق ہی عمل کروں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیا کرتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے دعاؤں کا اتنا اہتمام کرنے پہ میں زور دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ جو بہتر سمجھے وہ کر دیجئے، تو یہ دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے، دعا یہ مانگیں جو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ کیا کروں، آپ نے یہ مانگا تھا میں نے یہ دے دیا، ٹھیک ہے، یا اس میں میری ہوگا وہی جس میں اللہ بہتری سمجھیں گے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ یا اللہ اگر اس میں بہتری اور خیر نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں، بالفرض میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کا ایڈمیشن انجینئرنگ میں ہو جائے، ڈاکٹریٹ میں ہو جائے، اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں جس کی ہم سب کو تما ہے۔ تو ہم عام طور پہ یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے، دیندار بن جائے، عالم بنے، بزرگ بنے، یہ خیالات ایسے ہی ہوتے ہیں بس کہ کہیں کہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ دل میں سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی جتنی بہترین حیثیت ہے وہ میرے بچے کو اور مجھے مل جائے، بہترین گھر مل جائے، بہترین گاڑی مل جائے، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، رزق کی فراوانی ہو، یہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے عام طور پہ، الا ماشاء اللہ ایگزمپشن ہے، بہرحال کچھ اللہ والے ہیں ان کی نظر صرف اللہ پہ ہوتی ہے، ان کی نظر ان دنیاوی چیزوں کے اوپر قطعاً نہیں ہوتی، اور انہی لوگوں کی جن کی نظر دنیاوی چیزوں پر نہیں ہوتی انہی کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا نچھاور کر دیتے ہیں۔ کچھ جو دنیا دار ہیں ان کے لیے ایک گاڑی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں 10 گاڑی والے انتظار کرتے ہیں، دروازہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کاش یہ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، کاش یہ ہمارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ کے کھانا کھا لیں، کاش یہ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ عزتیں اور وہ مقام دیتے ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے بن جاؤ، جب اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تمہارا بنا دے گا، اور دنیا کے پیچھے لگے رہو گے، یہ ظاہری اسباب بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو نہ کھپا دیں کہ ہم اس اللہ کو بھول جائیں 70-80 سالہ زندگی کے لیے، بہت مختصر سی زندگی، اس کے لیے ہم اس رب کو بھول رہے ہیں جس رب کے پاس ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناز نخرے اٹھاتے ہیں جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب ووشی کو اللہ اپنا بنانے کا ارادہ فرما چکے ہیں تو اس کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ 2 شرطیں ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، قتل کیا ہے، شراب پی ہوئی ہے اور شرک کیا ہوا ہے، پھر اللہ نے کہا کہ اسے معاف کر دیں گے جو نیک عمل کرے گا، ایمان لے کے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا گارنٹی ہے کہ میں نیک عمل کروں، میں تو نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے تیسری بات فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب اللہ معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ دیکھیں یہاں ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے۔ اب ووشی کی آپ نخرہ دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ووشی اگر ایمان لائیں اور شرک سے توبہ کر لیں اور عمل صالح کی بھی قیدیاں اٹھا دی اللہ نے، اور یہ کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ دیکھیں یہاں چاہت آ گئی اللہ کی۔ اب ووشی کا جواب سنیے، ووشی کیا کہہ رہے ہیں؟ ووشی کہہ رہے ہیں انی فی شبہ، مجھے اس بات پر شبہ ہے۔ کس بات پہ شبہ ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور پتہ چلا کہ جب میرا نمبر آیا تو اللہ کی چاہت بدل گئی، اللہ نے نہ چاہا مجھے معاف کرنا تو پھر میرا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی یہ آیت اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، یہ دلالت کرتی ہے اللہ کی مرضی پہ۔ تو مجھے تو مغفرت چاہیے، اور فلا ادری یغفر لی ام لا، کہ پتہ نہیں مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے۔ یہ تیسری اکڑ والا جواب تھا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اللہ پھر اپنا بنانے کا چونکہ ارادہ فرما چکے، اب اللہ اگلی آیت نازل فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
بہت قیمتی آیت. وحشی کو جب یہ آیت پتہ چلی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو انہوں نے کہا اما ہذا فنعم هذه الآیہ، یہ وہ آیت جس کا مجھے انتظار تھا. یہ اتنی قیمتی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے. پتہ تھا کہ میری امت میں ایسے ہی ناہنجار لوگ آئیں گے، ہم جیسے لوگ آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا پوری کائنات مل جائے تو وہ بھی اتنی عزیز نہیں ہے جتنی یہ آیت عزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہاں بڑا عجیب خطاب ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نمازیوں، روزے داروں اور تہجد گزاروں اور سچ بولنے والوں اور تقوی کے ساتھ رہنے والوں، نہیں، بلکہ اپنے بندے کر کے اللہ نے مخاطب کیا کہ یا عبادی، میرے بندو، اگر اپنی جانوں پہ تم نے کوئی ظلم کر لیا، تم گناہ کر چکے ہو، تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، جتنے بھی گناہ ہیں. یہاں تاکیدی ہے، کچھ گرامر کی اور وہ علمی بحث ہے. بہرحال اس میں تاکید ہے کہ گناہ بھی ہوں بہت سارے اور جمع بھی ہو، یعنی کثرت ہو گناہ کی، اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلکہ نا امیدی جو ہے اس کو کفر کا درجہ دیا گیا ہے. کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ کی رحمت جو ہے وہ یہاں کام نہیں کرے گی. تو اس آیت کے نزول کے بعد پھر وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام بن گیا. کہا نعم ہذا، یہ ہے بہت اچھی آیت. اور پھر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا تو اب وہ جو ایک کسک تھی دل میں، وہ جو ایک کڑن تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کیا ہے احد کے میدان میں، اور ان کی اس طرح سے بے عزتی کی ہے، تو یہ کسک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھونے کا اعلان کیا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہوا مسیلمہ بن کذاب کی طرف سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جہاد میں بھیجا. اور دیکھیے آپ کتنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ زخم بھی دھونا چاہتے تھے جو دل میں کڑن تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیلمہ بن کذاب کا قتل ان کے ہاتھوں سے کروایا، حضرت وحشی کے. تو انہوں نے پھر ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. وہ جملہ ہے قتلت فی جاہلیت خیر الناس، میں نے اپنی جاہلیت کے دور میں بہترین انسان کا قتل کیا. وفی اسلامی شر الناس، اور پھر جب میں اسلام لے آیا تو میں نے بدترین انسان کا قتل کیا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی بھی فرمائی کہ اگر تم سے ایک اچھا انسان شہید ہوا ہے تو پھر تم نے بدترین انسان کو قتل بھی کیا ہے. تو میرے دوستو، اللہ کا جب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راہیں نکالتے ہیں اپنا بنانے کی. اور میرے دوستو، بس کوشش یہی کرنی چاہیے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس میں بہت زیادہ نہیں. ظاہر ہے 24 گھنٹے کون اللہ اللہ کرے گا؟ مجھ جیسا غافل آدمی جس کو فکر ہی نہیں ہے کوئی اپنی آخرت کی، اسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت نماز کے بعد ہی تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ استغفار سبحان اللہ کہہ دیا کریں. میں یہ واقعہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت سلیمان کا تخت ہے، وہ قالین اڑا کرتا تھا. وہ قالین ایک دفعہ اوپر جا رہا تھا، اس کے اوپر سواریاں تھیں. ایک ہاری کام کر رہا تھا، کسان کام کر رہا تھا. اس نے اس قالین کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ وقت کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت ہے اور ان کی دسترس ہواؤں پہ، جانوروں پہ، جنات پہ، ہر چیز کے اوپر ہے. وہ یہ سمجھتا تھا. اس نے بس اس کو اوپر دیکھ کے اور یہ کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ اس کیفیت کے بعد کہا جاتا ہے جو خرق یعنی جو ذہن میں بات نہ آئے اس پہ سبحان اللہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. اور میرے دوستو اگر غور کریں تو ہر بات سبحان اللہ کے قابل ہے. ہمارا سانس اگلا کیسے آ رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے، اس پہ سبحان اللہ کہہ دیں. یہ کیسے، یہ گاڑی کس طرح چل رہی ہے، یہ کھانے ہمیں کس طرح مل رہے ہیں، یہ سبزیاں کیسے آ رہی ہیں، سبحان اللہ. تو ہر چیز میں سبحان اللہ بنتی ہے. لہٰذا اس ہاری نے کہا سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچائی. سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت ہوا کو اشارہ کیا
کہ واپس یہیں نیچے آؤ۔ وہ قالین وہاں لینڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام اس پہ سے اترے ہیں اور اس کسان کے پاس گئے ہیں اور اس سے کہا کہ تم نے ابھی کیا کہا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کیوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا کہ اللہ نے مجھے وہ آواز سنائی ہے، تم بتاؤ کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا سبحان اللہ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، کہنے لگے اللہ کی قسم جس نے مجھے اتنی وجاہت اور اتنی چیزوں کے اوپر دسترس دی، جس نے مجھے بادشاہت دی، اس کی قسم، میری یہ مملکت، میری یہ ہوا میں اس طرح اڑنا، جانوروں کے اوپر اور جنات کے اوپر میری دسترس، یہ سب ہیچ ہے تمہاری ایک دفعہ سبحان اللہ کے آگے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ میں اتنی طاقت ہے، ایسی ایسی طاقتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، پھر ہم کام نہ بنائیں اپنا میرے دوستو تو یہ بڑی ہماری بد نصیبی اور نااہلی ہے۔ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے، استغفار کر لیں کچھ دیر سبحان اللہ کہہ لیں، فالتو بیٹھنے سے اور فالتو باتیں کرنے سے اور ہر لا یعنی چیز کو ترک کر دینے کا عہد بھی کریں، اور پھر جب بھی ذرا سا بھی وقت ہو تو کچھ دیر سبحان اللہ اور اللہ اللہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد